نماز جنازے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں۔ پہلی چیز قیام یعنی کھڑا ہونا، اور دوسری چیز 4 مرتبہ تکبیرات یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا۔ یہ دو چیزیں جو ہیں فرض ہیں، اور 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں۔ پہلی چیز ثنا پڑھنا، دوسری چیز درود پاک پڑھنا، اور تیسری چیز میت کے لیے دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ تو جنازے کے اندر 2 چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں۔ پہلی چیز قیام کھڑا ہونا، یہ فرض ہے۔ دوسری چیز 4 مرتبہ تکبیرات کہنا، یہ بھی فرض ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف امام ہی تکبیر کہتا ہے، مقتدی ثنا پڑھتے ہیں، مقتدی درود پڑھتے ہیں، مقتدی جو ہے وہ دعا پڑھتے ہیں، مقتدی تکبیر نہیں کہتے۔ اگر مقتدی تکبیر نہیں کہے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز جنازے کے اندر 2 ہی چیزیں فرض ہیں، ایک قیام کھڑا ہونا، اور دوسرا فرمایا کہ 4 مرتبہ تکبیرات کہنا۔ لہٰذا آپ جب بھی نماز جنازہ ادا کریں تو جیسے امام اللہ اکبر کہتا ہے، آپ بھی اس کے پیچھے اللہ اکبر ضرور کہیں، وگرنہ آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ نماز جنازہ کے لیے فرض چیز جو ہے فرمایا کہ یہی 2 چیزیں ہیں، ایک کھڑا ہونا اور دوسرے 4 مرتبہ تکبیرات کہنا۔ اسی وجہ سے شریعت کا مسئلہ ہے، اگر امام 3 تکبیریں کہہ چکا تھا، آپ وضو کر رہے تھے، وضو کرنے کے بعد تیسری تکبیر کے بعد آپ آ کر جنازے میں شریک ہوئے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ 3 مرتبہ تکبیرات کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب امام 4تھی تکبیر کہے آپ بھی اس کے ساتھ کہہ لیں، پھر امام سلام پھیرے اور آپ بھی سلام پھیر دیں، اسی طرح آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اب اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ 4 تکبیریں نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالی منہ کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، لیکن بیچ میں کسی بھی تکبیر میں آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو پہلی تکبیر کے بعد آپ جو ہے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ جل ثناؤ کا جو لفظ ہے، زیادہ کرنا اضافہ کرنا اس کا یہ بہتر ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ نماز والی ثنا وہ پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، تب بھی آپ کی جو ہے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ تو دوسری تکبیر جب کہیں گے تو دوسری تکبیر کے بعد جو ہے آپ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ درود ابراہیمی جو ہے یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، آپ یہی پڑھیں جو نماز والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب تیسری تکبیر کہیں گے تو اس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا پڑھیں گے۔ اگر ہے بالغ مرد یا بالغ عورت ہے اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر ہے نابالغ بچہ اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا مشفعا۔ اگر ہے نابالغ بچی اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہا لنا فرۃ واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعۃ ومشفعا۔ اب 4تھی تکبیر ہوگی۔ 4تھی تکبیر کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو کھول کر جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، دائیں طرف آپ سلام پھیریں گے پہلے، پھر جو ہے وہ بائیں طرف آپ جو ہے وہ سلام پھیر دیں گے۔ باقی رہا یہ مسئلہ، اگر کسی کو دعائے میت یاد نہ ہو، جنازے کی دعا یاد نہ ہو، وہ کیا کرے؟ علماء فرماتے ہیں پہلے تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ بہتر یہی ہے فرمایا کہ اس کو یاد کرے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسی دعا بتلائی ہے کہ جس کے اندر حضور نے سب کو شامل کیا ہے، سب کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، کسی کو بھی فرمایا کہ نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیں فرمایا کہ اس کے معنی کے اوپر تو غور کریں، اللہم اغفر لحینا
اے اللہ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما، ومیتنا اور ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما، وشاہدینا اور ہمارے حاضرین کی بھی مغفرت فرما، وغائبینا اور ہمارے غائبین کی بھی مغفرت فرما، وصغیرنا وکبیرنا اور ہمارے چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما اور ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرما، وذاکرنا اور ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما، وانسانا اور ہماری عورتوں کی بھی مغفرت فرما۔ اللہم من احییتہ منا فحی الاسلام، یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان، یا اللہ جب بھی تو ہمیں موت دے تو خاتمہ ایمان پر موت دے۔ تو یہ کتنی ہی بہترین دعا ہے، اس کو یاد کرنے کی انسان جو ہے وہ کوشش کرے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب تک یہ یاد نہیں ہوتی اس وقت تک آپ جو ہے قرآن و حدیث کی کوئی بھی دعا جو منقول ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ بطور دعا کی نیت سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے آپ اس کو جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر دو چیزیں فرض ہیں، پہلی چیز قیام یعنی کھڑا ہونا، اور دوسری چیز 4 مرتبہ تکبیرات کہنا، یہ فرض ہے، اور 3 چیزیں جو ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ نمبر 1 ثنا پڑھنا، نمبر 2 درود پاک پڑھنا، اور نمبر 3 میت کے لیے دعا پڑھنا۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔